اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ آج ہماری گفتگو ہے التفاعل بین الفکر الاصولی والفکر الفقہی۔ تفاعل یعنی ایک دوسرے میں اثر کرنا، ایک دوسرے کا اثر قبول کرنا۔ التفاعل بین الفکر الاصولی والفکر الفقہی، تفاعل پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں، فکر اصولی اور فکر فقہی۔ صحیح؟ عرفنا ان علم الاصول یقوم بدور المنطق، ہم نے اس بات کو بخوب جان لیا کہ علم اصول دور منطق ادا کرتا ہے، منطق کے دور کو انجام دیتا ہے۔ بالنسبت الی علم الفقہ، علم فقہ کے اعتبار سے، یعنی ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ علم اصول منطق الفقہ ہے، پڑھ چکے اس بات کو۔ کیوں ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علم اصول کو منطق الفقہ کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ علم منطق فکروں کو خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے بشکل عام، فکر کو خطا سے محفوظ رکھتی ہے بشکل عام، تمام افکار کو۔ اور علم اصول فقیہ کو استنباط میں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، علم اصول مجتہد کو، فقیہ کو استنباط حکم شرعی کرنے میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح؟ تو دونوں میں ارتباط ہے، علم اصول اور علم فقہ میں گہرا رابطہ ہے، اور علم منطق کے ہی طریقے سے علم اصول بھی خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ علم منطق کو خطا سے، یعنی علم منطق کا خطا سے محفوظ رکھنا یہ بشکل عام ہے، اور علم اصول کا خطا سے محفوظ رکھنا یہ بشکل خاص ہے۔ یعنی منطق ہر جگہ، ہر مقام پر فکر انسانی کو خطا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ محمد علی یہ درس ہو چکا، لیکن تقریباً خلاصہ اس کا یہی ہے کہ علم منطق فکر انسانی کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے، جی، ہر مقام پر۔ لیکن اور علم اصول کیا کرتا ہے؟ علم اصول فقیہ کو یا مجتہد کو اجتہادی خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اجتہاد میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے بشکل خاص۔ منطق بشکل عام ہے، یعنی دونوں میں فرق کیا منطق اور اصول میں؟ منطق عام ہے، یہ کہیے آپ، منطق بشکل عام خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے، اور علم اصول مجتہد اور فقیہ کی فکر کو اجتہاد میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو یہ کیا کہا گیا کہ منطق الفقہ، اصول کو کیا کہا گیا؟ منطق الفقہ، یعنی وہ عام ہے منطق، اور یہ اصول خاص ہے خطاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ والعلاقۃ بینہما، اور علم اصول اور علم فقہ کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ علاقہ کیا ہے؟ علاقۃ النظریہ والتطبیق، یہ علاقہ نظریہ اور تطبیق کا ہے۔ علم اصول
نظریہ ہے آقا محمد علی حیدری، علم اصول نظریہ ہے، تھیوری ہے، اور علم فقہ تطبیق ہے، پریکٹیکل ہے۔ یعنی جو نظریات آپ نے علم اصول میں قائم کیے یا حاصل کیے ان کی تطبیق علم فقہ میں ہوتی ہے۔ واضح؟ آقا محمد علی فرما رہے ہیں ایک مرتبہ اور دہرا دیجیے، کوئی مشکل نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ علم فقہ، یہ کیونکہ مشکل پتہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ آپ پچھلے دروس میں نہیں تھے، گزشتہ دروس میں نہیں تھے، اس لیے آپ تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق گزر چکا واقعہ درس کیا کہ علم اصول منطق الفقہ ہے۔ تو ہم نے اس کو وہاں پر تفصیل سے بیان کیا ہے، آقا شہید نے تفصیل سے بیان کیا اور ہم نے بھی اس کو تفصیل سے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول کو منطق الفقہ کیوں کہا گیا؟ صحیح سوال کہتے ہیں اس لیے کہ جی تو کہہ رہے ہیں کہ علم اصول کو منطق الفقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علم منطق کیا ہے؟ علم منطق کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان کو علم منطق جو اس کی فکری خطائیں ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان نے منطق کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، پہلے جانا سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا، تو یہ منطقی انسان خطا فی الفکر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ علم منطق کا مطلب ہی ہے یعنی وہ انسان کو فکری خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب آپ کی فکری خطا چاہے جہاں بھی ہو، چاہے جس میدان میں ہو، جی فکر کو آپ کی خطا سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن علم اصول کو کیوں کہا گیا منطق الفقہ؟ اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ علم منطق انسان کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے علم اصول بھی فقیہ کو، مجتہد کو اس کے استنباط حکم شرعی کرنے میں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا؟ علم اصول۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علم منطق کے خطا فی الفکر سے محفوظ رکھنے میں اور علم اصول کے خطا سے محفوظ رکھنے میں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھا ہے؟ جی۔ یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں یہ کہ آقا یہ بتائیے کہ ان دونوں خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن دونوں خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، تو دونوں کے خطاؤں سے محفوظ رکھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک عام ہے، فرق کیا ہے؟ ایک عام ہے، چھوٹا سا فرق، یعنی دو لفظوں میں ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام کیا ہے؟ علم منطق۔ علم منطق عام ہے، وہ فکروں کو، تمام فکروں کو، ہر فکر کو محفوظ رکھتی ہے، کیسے؟ خطا سے۔ علم اصول خاص ہے، وہ کس کی فکر کو محفوظ رکھتا ہے؟ فقیہ کی۔ احسن، علم اصول مجتہد کی فکر کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے، کہاں؟ استنباط حکم شرعی کرنے میں۔ تو ایک عام ہوا اور ایک خاص ہوا۔ منطق عام ہے، وہ سب کی فکروں کو صحیح رکھے گی، اس کا کام کیا ہے؟ سب کی فکروں کو درست اور صحیح رکھنا، خطاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اور علم اصول فقیہ کی، مجتہد کی فکر کو، یہی کہیے کہ فقیہ اور مجتہد کو استنباط میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ عرفنا ان علم الاصول یقوم بدور المنطق بالنسبت الى علم الفقہ، ہم نے اس بات کو بخوب جان لیا کہ علم اصول انجام دیتا ہے منطق کے دور کو بالنسبت الى علم الفقہ، علم فقہ کے اعتبار سے۔ یعنی علم فقہ میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ علم اصول کا منطق والا کردار ہوتا ہے۔ والعلاقۃ بینہما، اور ان کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے منطق اور اصول کے درمیان، بینہما بین المنطق بین الفقہ والاصول، بینہما بین الفقہ والاصول، علاقۃ النظریہ والتطبیق، ان دونوں کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے یعنی اصول اور فقہ کے درمیان، وہ نظریہ اور تطبیق کا علاقہ ہے۔ نظریہ کیا ہے؟
علم اصول. تطبیق کیا ہے؟ علم فقہ. وَهَذَا التَّرَابُطُ، اور یہ ارتباط ان دونوں کے درمیان جو ترابط پایا جاتا ہے، ارتباط ہے، ترابط ہے نہیں ایک دوسرے سے مرتبط ہونا، ارتباط جی. وَهَذَا التَّرَابُطُ الْوَثِيقُ، یہ گہرا اعتماد والا اعتبار والا جو ترابط ہے، بینہما بین الفقہ والاصول، ہاں بین الفقہ والاصول. یفسر لنا، تفسیر بیان کرتا ہے ہمارے لیے. کیا جی؟ ہمارے لیے کیا بیان تفسیر کرتا ہے؟ التفاعل، ہمیں المتبادل. کون سا تفاعل؟ المتبادل. متبادل ہے نہیں دونوں طرف سے متبادل. آپ ہمیں پیسے دیجئے، ہم آپ کو موبائل دے دیں گے، تبادل جی. یہ آپ اپنا موبائل ہمیں دیجئے، ہم آپ کو موبائل دیں گے، تبادل ہوگا، بدلا ایک دوسرے سے تبادل ہے نہیں. ایک چیز آپ دیجئے، ایک چیز ہم نے آپ کو دیں گے، تبادل ہے. آپ نے ہمیں پین دیا، ہم نے آپ کو موبائل دے دیا، مثلا تبادل، بدلا، تبادلہ. یعنی ہمیں تفسیر کرتا ہے ہمارے تفاعل متبادل کی. کہاں؟ کس چیز میں؟ بین الذہنیت الاصولیہ، اصولی ذہنیت کے درمیان، یعنی اصولی فکر اصولی کے درمیان، علی صعید النظریات من ناحیہ، نظریات کے اعتبار سے، علی صعید نظریات، نظریات کے اعتبار سے، من ناحیہ ایک جہت سے. یعنی ایک جہت میں کیا ہے؟ نظریاتی مسئلہ. وبین الذہنیہ الفقہیہ علی صعید التطبیق من ناحیۃ اخری. یعنی اصولی اعتبار سے ہم دیکھیں تو نظریہ، اور فقہی اعتبار سے دیکھیں تو تطبیق. بات سمجھ آ گئی؟ من ناحیۃ اخری، یعنی ایک ناحیت سے تطبیق جی. وہ ناحیت کون سی ہے؟ ناحیت سے نظریہ، وہ کون سی ناحیت ہے؟ اصول. اصول ذہنی اعتبار سے ہماری کیا کرتا ہے؟ نظریہ بیان کرتا ہے، نظریہ سمجھاتا ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے اصول. اور دوسری ناحیت سے فقہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ تطبیقی میدان میں لاتی ہے. یعنی ہم فقہ میں تطبیقی میدان میں آ جاتے ہیں. یعنی ایک طرف تھیوری ہے تو دوسری طرف پریکٹیکل ہے. لأن، کیوں؟ لأن توسع بحوث التطبیق یدفع بحوث النظریہ، اس لیے کہ تطبیق کی بحثوں کا وسیع ہونا یا تطبیق کی بحثوں میں وسعت کا آنا، یدفع ہمیں لے جاتا ہے. یدفع لے جائے گا، یعنی دکھا دے گا، لے جائے گا، پہنچائے گا، اکسائے گا، ابھارے گا. بحوث النظریہ، کس چیز کی طرف؟ نظریے میں بحث کے لیے. خطوتاً ایک قدم، الی الامام، آگے کی طرف ہو. اگر ہم تطبیق میں وسعت چاہتے ہیں تو نظریہ بھی تو آگے بڑھے گا. اگر ہم تطبیق میں وسعت چاہیں گے تو نظریہ پہلے آئے گا، اور نظریہ بھی بڑھانا پڑے گا ہمیں آگے، تو ایک قدم نظریہ آگے بڑھ جائے گا. لأنہ، اس لیے کہ یصیر امامہا مشاکل ویسترها علی وزن نظریات العامہ، اس لیے کہ ہو جائیں گی پیدا ہو جائیں گی اس کے سامنے. کس کے سامنے؟ بحوث فقہیہ کے سامنے. مشاکل بغیر نظریے کے فقہ آ جائے گی. محمد علی صاحب، فقہ بغیر نظریے کا آ جائے گی، تطبیق بغیر نظریے ہو جائے گی. پہلے نظریہ ہے پھر تطبیق ہوتی ہے. پہلے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں جو ہے وہ کون سا موبائل لینا ہے، پھر آپ اس موبائل کو خریدیں گے. تو نظریہ پہلے ہوتا ہے. پہلے آپ اس کے مواصفات کو جانیں گے، اس کے صفات کو جانیں گے، خوبیوں کو جانو گے، کمیوں کو جانو گے، نقائص کو جانو گے. اس کے بعد پھر آپ نظریہ قائم کرو گے کہ ہمیں یہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. پھر تطبیق کی منزل میں آپ آئیں گے. الی وضع نظریات العامہ ویزترها، اور مزتر ہوگا کس بات کی طرف؟ الی وضع نظریات العامہ لحلولها، کس لیے؟ تاکہ وضع کرے نظریات عامہ کو، لحلولها، تاکہ وہ ان مشاکل کو حل کر سکے. مشاکل یہ ہے نا، یہ مشاکل، اور یہ آ گیا حلول، حلولها حلول المشاکل. بات صحیح، تاکہ وہ ان مشاکل کو حل کر سکے. کس کے ذریعے؟ نظریات کے ذریعے. کیا ہوتا ہے؟ الحاجت ام الاختراع، حاجت ایجاد کی ماں ہوتی ہے.
ضرورت پڑتی ہے انسان کو جبھی تو کچھ ایجاد کرتا ہے. صحیح یہ مقولہ مشہور ہے. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولیہ تنعکس علی سیر التطبیق، جیسے کہ دقت بحث یعنی بحث کی دقت کہاں؟ نظریات اصولیہ میں. ہاں محمد علی، نظریات اصولیہ میں بحثوں میں دقت کرنا جی تنعکس ہو، اس کا اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علی سیر التطبیق. وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ تطبیق میں. جتنے آپ کے نظریے بنیں گے وہ نظر کہاں آئیں گے؟ ذہن میں آپ کے. یہ تطبیق میں نظر آئے گا. جو آپ نظریہ قائم کر لیں گے ذہن میں، وہ کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ نتیجہ کہاں ہوگا اس کا؟ تطبیق میں. تو تطبیق کہاں ہوگی؟ فقہ میں. صحیح. نظریہ اصولی کی تطبیق کہاں ہوتی ہے؟ فقہ میں. کہہ رہے ہیں کہ تنعکس علی سیر التطبیق. اب وہ تطبیق کے اعتبار سے آپ کو نظر آئے گی. اذ کلما کانت النظریات، جبکہ تمام نظریات اوفر بہت زیادہ، اوفر یعنی زیادہ مقدار میں، وہ ادق اور دقیق ترین ہیں، یعنی گہرے ہیں، دقیق ہیں. تطلبات، وہ چاہتے ہیں طریقہ تطبیقہا دقتاً و عمقاً اکبر، یعنی جتنا نظریہ گہرا ہوگا آغا، جتنا نظریہ گہرا ہوگا، جتنی رائے گہری ہوگی، جتنی سوچ گہری ہوگی، اعلیٰ ہوگی، اتنا ہی وہ کیا چاہے گا؟ تطبیق، گہری تطبیق چاہے گا. جتنا نظریہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنی گہری تطبیق چاہیے اسے. ایسا نہیں نظریہ تو بہت گہرا ہے کسی انسان کا اور تطبیق ہلکی رہ جائے گی، ناممکن ہے. اگر کسی انسان کی سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، تو کیا اس کا عمل ہلکا پھلکا رہ جائے گا؟ نہیں، بلکہ جب وہ اس نظریے اور رائے کی تطبیق کرے گا، اسے نکال کے ذہن سے خارج میں لائے گا، تو اس کا وہ فعل، اس کا وہ نتیجہ بھی گہرا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، بلند ہوگا. جی عمقاً اکبر، اتنا ہی گہرا ہوگا نتیجہ بھی اس کا. جو ہے دماغ سے یعنی دقت کر رہے ہیں ہمیں علی ادر، دقت سے سن رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنے نظریات گہرے ہوں گے اتنا ہی نظریے کے ساتھ ساتھ پھر تطبیق گہری ہوگی. ظاہر ہے. وَهَذَا التَّفَاعُلُ بَيْنَ الذَّهْنِيَتَيْنِ، اور یہ تفاعل یعنی مولانا علی ادر اثر کو قبول کرنا. یہ جو اثر قبول ہوا ہے، یہ دو ذہنوں میں جو تفاعل ہے، الاصولیہ والفقہیہ، یہ تفاعل اصولی اور فقہی، یؤکدہ، تاکید کرتی ہے اس کی. تاریخ العلمین، دونوں علموں کی تاریخ تاکید کرتی ہے، چاہے وہ علم فقہ کی تاریخ ہو یا علم اصول کی تاریخ ہو. علی طول الخط، کہاں رہے دونوں؟ یہ طول الخط، ساتھ ساتھ رہے. ایسا نہیں ہے کہ فقہ آگے بغیر اصول کے، جی ساتھ ساتھ فقہ کے اصول رہا، علی طول، ساتھ ساتھ رہے. طول الخط یعنی ساتھ ساتھ لمبائی میں، جتنا یہ چلا اتنا ہی وہ چلا، جتنا یہ چلا اتنا ہی وہ چلا. صحیح، اور ریکارڈ بات ہو رہی ہے. جی وَهَذَا التَّفَاعُلُ بَيْنَ الذَّهْنِيَتَيْنِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ يُؤَكِّدُ تَعْرِيفُ الْعِلْمَيْنِ عَلَى طُولِ الْخَطِّ، ساتھ ساتھ رہے ہیں. وَتَكْشِفُ عَنْهُ بِوُضُوحٍ دِرَاسَةِ الْمَرَاحِلِ التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تاريخ العلم. وتكشف، اور ابھی بات جیب سے نہیں کر رہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اپنے ذہن سے نہیں کر رہے. وتكشف عنه، اور اس بات کو کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. بوضوح، وضاحت کے ساتھ، ایسے نہیں ویسی، وضاحت کے ساتھ. دراست المراحل، مرحلہ دراسہ، غور و فکر کا، مطالعے کا، درس کا، غور و خوض کا، کہ مراحل التي مر بها، جو اس کے اوپر، جس کے ساتھ گزرے ہیں، کس کے؟ یعنی فقہ اور اصول میں جو گزرے ہیں مراحل تاریخ میں. البحث الفقہی، کون سی؟ بحث فقہی. مر بها، جن سے، جن مراحل سے، مر بها المراحل، مر بها المراحل. البحث الفقی، ان سے، جن مراحل سے بحث فقی گزری ہے. والبحث الاصولی، اور بحث اصولی گزری ہے. فی تاریخ العلم، علم کی تاریخ میں. یعنی ہم بات اپنی جیب سے نہیں کہہ رہے ہیں،
یہ آپ جا کے پڑھیے تاریخ علم، تاریخ فقہ رسول پڑھیے، آپ کو نظر آ جائے گا. فقد نشأ علم الاصول فی احزان الفقہ، بتحقیق علم اصول پلا اور بڑھا ہے فقہ کی آغوش میں. کہاں؟ فقہ کی آغوش میں. کما نشأ فقد نشأ علم الاصول فی احزان علم الفقہ کما نشأ علم الفقہ، اور جیسے کہ علم فقہ آگے بڑھا ہے، پلا ہے، بڑھا ہے احزان علم الحدیث، علم حدیث کی آغوش میں. علم اصول کہاں پلا بڑھا ہے؟ علم اصول کہاں پلا بڑھا؟ علم اصول پڑھا بڑھا ہے فقہ کی آغوش میں، یعنی فقہ کی ضرورتیں ہوتی رہی، اصول کے قواعد آتے رہے. مثلاً اس کے لیے پھر جتنا گہرا نظریہ ہوگا اتنی گہری تطبیق ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم اپنی جیب سے نہیں کہہ رہے ہیں، تمام مراحل میں آپ دیکھ لیجئے تاریخ اس پر گواہ ہے کہ علم اصول اور علم فقہ دونوں ایک ساتھ رہے ہیں طول تاریخ میں، اور علم اصول علم فقہ کی آغوش میں بڑھا ہے، اور علم فقہ علم حدیث کی آغوش میں پلا اور بڑھا ہے. وَلَمْ يَكُنْ علم الأصول مستقلا عن علم الفقہ فی البدایہ، کیونکہ یہ بات تاریخ ہے کہ علم اصول شروع میں مستقل علم نہیں تھا، بلکہ شروع میں علم فقہ کے ضمن میں علم اصول ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ علم اصول شروع میں الگ کوئی علم نہیں تھا، بلکہ علم فقہ کے ضمن میں ہوتا تھا علم اصول. جی ظاہر پتہ ہے علم اصول جو ہے اس لیے نہیں ہے مستقل علم اصول بذات خود نہیں ہے. علم اصول کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہاں، فقہ کی وجہ سے. کیونکہ ہمیں فقہ حاصل کرنی ہے. میں نے کتنی بار آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا کہ اگر امام علیہ السلام تشریف لے آئے تو بہت بڑی مقدار میں بہت سارے باتیں علم اصول کی ختم ہو جائیں گی. تو امام علیہ السلام آ گئے، اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھنا ہم سے ڈائریکٹ مسئلہ معلوم کریں گے تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے. وَمِن خلال علم الفقہ، اور علم فقہ کے بڑھنے کے اعتبار سے وَاتَّسَعَ أُفُقُ التَّفْكِيرِ الْفِقْهِ، اور علم فقہ کی فکر جو ہے وسعت پائی فقہی. اخذت الخیوط العامہ، تو کیا لیے گئے؟ خیوط عامہ. والعناصر المشترکہ، عناصر مشترک لیا گیا کس بات میں؟ فی عملیہ الاستنباط، عملیہ استنباط میں. تبدو و تتکشف، جیسا کہ بات جس کے واضح ہے. اور جس طریقے سے یعنی علم اصول جتنی ضرورت اس کی بڑھتی گئی، علم فقہ بڑھتا گیا، تو اسی اعتبار سے ہم عناصر مشترکہ کی طرف ہم رجوع کرتے رہے. جتنے علم فقہ میں ہمیں حاجتیں ہوتی رہی ہم اس کی طرف رجوع کرتے رہے. وَأَخَذَ الْمُمَارِسُونَ لِلْعَمَلِ الْفِقْهِ، بھلے اور لیا ہے خیوط العامہ. اخذ الخیوط العامہ یعنی ہم نے عام خیوط کو، راستوں کو اس میں یعنی عناصر مشترکہ سے عناصر مشترکہ وغیرہ عناصر مشترکہ کو لیا ہے فی عملیہ الاستنباط، عملیہ استنباط میں. تبدو و تتکشف. انشاءاللہ یہیں پر رکتے ہیں، باقی غداً انشاءاللہ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.